اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص جو بہت سی جنگوں کے ہیرو تھے، ان کے بیٹے کا نام عمر تھا جو عمر بن سعد اور ابن سعد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہالی خاندان ہے۔ اسلامی تاریخ میں یزید اور شمر کے بعد یہ تیسرا بدبخت تھا جو واقعہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے میں بنیادی رکن تھا۔ عمر بن سعد کی تاریخ پیدائش واضح نہیں ہے، تاہم بعض مورخین کے مطابق عمر بن سعد رسول اللہ کی حیات میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ 37 ہجری میں عمر بن سعد نے اپنے والد کو خلافت کی ترغیب دلائی جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ سن 51 ہجری میں زیاد بن ابیہ کی درخواست پر عمر بن سعد نے صحابی رسول حضرت حجر بن عدی کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ وہ جناب حجر بن عدی فتنہ انگیزی کی نیت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کافر ہو چکے ہیں، جس کی بنا پر صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا۔ نواسہ رسول جگر گوشہ زہرا حضرت امام حسین نے حالات کو کشیدہ جانتے ہوئے 28 رجب کچھ روایات کے مطابق 3 شعبان سن 60 ہجری کو اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ ہجرت کی۔ عمر بن سعد اس وقت اموی حکومت کی طرف سے امیر حج مکہ میں مقرر تھا۔ جب اس نے حجاج بیت اللہ کی طرف سے امام حسین کا استقبال اور آپ کی طرف لوگوں کا رجحان دیکھا تو عمر بن سعد فوری مدینہ گیا اور جا کر یزید کو خط لکھا اور اس کو امام حسین کی مکہ آمد کی خبر دی۔ جب مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے سفری بن کر 60 ہجری میں کوفہ پہنچے تو امام حسین کے لیے کوفیوں سے بیعت لی تو ابن سعد نے بھی بعض دوسرے اشراف کی طرح یزید کو خط لکھا اور تجویز دی کہ اگر کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو والی کوفہ صحابی حضرت نعمان بن بشیر کو برطرف کر دو۔ چنانچہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے گورنر چارج سنبھالا اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا تو حضرت مسلم بن عقیل نے رازداری سے عمر بن سعد کو وصیت کی، لیکن ابن سعد نے زیاد کو ان کی وصیت سے آگاہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، ابن زیاد کی کوفہ آمد پر ابن سعد کو ایران کے شہر رے اور دستبی کی حکومت سونپ دی گئی اور اسے 4000 کا لشکر دے کر بالکل تیار کر دیا گیا کہ وہ ایران کے شہر رے جا کر وہاں کے باغیوں پر کنٹرول کر کے وہاں کی حکومت سنبھالے۔ چنانچہ 4000 کا لشکر لیے ابن سعد کوفہ سے باہر کھڑا ابن زیاد کے حکم نامے کا انتظار کرنے لگا اور ایران کے شہر رے کی طرف پیش قدمی بالکل تیار تھا، لیکن کوفہ کے سیدنا امام حسین کی پیش قدمی کی اطلاع پاتے ہی ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین کے مقابلے کے لیے کوفہ جانے کے احکامات جاری کر دیے۔ ابن سعد نے شروع میں اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس پر زیاد نے اسے دھمکی دے کر اگر امام حسین کا مسئلہ حل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں ایران کے شہر رے کا حکمران بھی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی ابن سعد نے سر تسلیم خم کیا اور اپنے ماتحت 4 سپاہی لیے کربلا کی طرف چل پڑا۔ ابن سعد نے بروز جمعہ 2 یا 3 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی طرف پیش قدمی کی اور قرہ بن قیس کو سیدنا امام حسین کے پاس روانہ کیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ عراق کیوں آئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی ہے، اس بنا پر میں عراق آیا ہوں۔ اب اگر وہ اپنی دعوت پر استوار نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد نے امام حسین کا جواب ایک خط کے ضمن میں عبید اللہ ابن زیاد کے لیے لکھا، تاہم عبید اللہ کے حاشیہ برداروں یعنی شمر، بلزی جوشن اور دیگر نے جو جنگ کے حامی تھے ابن سعد کو امام حسین کے سامنے نرمی برتنے سے منع کیا اور ابن زیاد ابن سعد کو جو کہ ابتدا میں اس مسئلہ کو مصلحت سے حل کرنا چاہتا تھا
لیکن ابن زیاد نے لکھا کہ یا تو حسین کے ساتھ جنگ کرو یا پھر صفا کوفہ کی کمان شمر بن ذوالجوشن کے حوالے کر دو۔ لیکن ابن سعد نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا کہ میں خود ہی صفا کا امیر ہوں اور امام حسین سے جنگ کروں گا۔ پھر اس بات کو پورا کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلا تیر خیموں کی طرف پھینکا۔ ایک روایت ہے کہ 10 محرم کو ابن سعد نے ہی لشکر کو حکم دیا کہ شہدائے کربلا کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ 12 محرم کو ابن سعد نے اپنے تمام ہلاک شدہ سپاہیوں کو دفنایا اور اہل بیت کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں اس کا بھیجا ہوا خط واپس دے۔ ابن سعد نے دعویٰ کیا کہ وہ خط کہیں جل کر ضائع ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں وہ خط تم سے ضرور لے کر رہوں گا۔ ابن سعد جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا اپنی حالت کو یوں بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ ابن سعد امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے سلیمان بن زرد خزائی کو کوفی تحریک کے ایام میں اپنی جان کے خوف سے راتوں کو دارالامارہ میں سویا کرتا تھا، اور اس کے بعد مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے سن 66 ہجری قمری 685 عیسوی میں امام حسین علیہ السلام کی خونخواہی کی نیت سے قیام کیا اور کوفہ پر مسلط ہوئے تو ابن سعد محمد بن اشد کے ساتھ، جو خود بھی جنگ کربلا میں شرکت کر چکا تھا، کوفہ سے فرار ہو کر چلا گیا۔ لیکن کوفیوں نے مختار کے خلاف بغاوت کی تو وہ کوفہ واپس آیا اور مختار کے دوسرے مخالفین کے ساتھ مل کر باغیوں کی قیادت کرنے لگا۔ تاہم باغیوں کو شکست ہوئی تو وہ پھر بھی کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور بصرہ کی طرف چلا گیا۔ مختار نے اپنے ایک سپہ سالار ابو کلوس شوامی کو ابن سعد اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں روانہ کیا، لیکن عمر بن سعد چونکہ مختار کا قریبی دوست بھی رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے حفص کو، جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کا ساتھی تھا، مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو، جس کا نام کسان بن تمار تھا، مخفانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور سارے حکم دیا کہ ابھی تم عمر بن سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن قتیبہ کہتا ہے کہ کسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے کسان کا حشرناک اور غضب آلود چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف میں اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ بستر کے اوپر ہی گر گیا، اور کسان نے بنا کسی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت امیز فرق اور ننگی باب ختم ہو گیا۔ کسان جب عمر بن سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو خطاب کر کے کہا اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں؟ مختار نے کہا ہاں، تیرے لیے واقعاً زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا عمر سعد کا سر حسن کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو بھی قتل کر دوں تب بھی حسین بن علی کی انگلی کی ایک گرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے اور عمر بن سعد اور ان کے بیٹے حفص کے جسموں کو آگ لگا دی اور پھر ان کی راکھ کو کوفہ کی گلیوں میں بکھیر دیا، لیکن مختار کو پھر بھی چین نہ آیا تو اس نے عمر بن سعد کے باقی تمام بچوں کو ملک بدر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔
مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔